السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینے کا بیان کر رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات یعنی خرچ کی کیا صورت ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنوا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مشرک ایک مرتبہ مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے تو مجھے سے ہی قرض لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لیتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک بار وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا کہ وہیں مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو تجھے میں قرض میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کا فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ جلیل کرے گا۔ اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، وہیں سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرض کی بے باکی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں تیرے حوالے ہیں
اور ان کا سب سامان بھی بدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرض ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سارے قرض میں سے آپ کو دوست کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرض کی باقی نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی بھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں نے بھی اسی وقت تک گھر نہیں جانے کا ارادہ کیا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جو کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نپٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا باقی رہ جائے، آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی کہ ان کی ملک میں کچھ بھی مال و تمع نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے اس معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری لہو مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو آپ نے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ جب اب تم سے مستقر یعنی ادھار لے کر پہن لیا کروں گا، اور اپنے والد صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں بارہا دیکھا کہ
مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی گرد خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقبول تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیزیں ہیں، میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر سیک کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے عنوان یعنی بزرگ کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔